بسم الله الرحمن الرحيم. حامد ومصلي ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 52 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 104 سے لے کر 108 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں حسب سابق کلام الہی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما. آئیے طلبہ کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. تو مفسرین کرام ان کا پہلا تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں روز محشر جو گفتگو کریں گے کفار اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں، اس میں سے ایک قول کا ذکر کیا گیا ہے. اب ان آیات میں ان کے دوسرے قول کا ذکر ہو رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں سور پھونکے جانے کے بعد بندوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے. اب ان آیات میں سور پھونکے جانے کے بعد دوسرے نتیجے کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں میدان محشر میں لوگوں کے بہت ہی آہستہ بولنے کا ذکر ہوا ہے. اب ان آیات میں اس کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا آہستہ بولنا وہ خشیت الہی اور خوف الہی کی وجہ سے ہوگا. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر کافرین نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر جو ہم نے مدت گزاری ہے وہ تو بہت ہی کم تھی. تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم بہت خوب جانتے ہیں یہ جس قیام کی مدت کے بارے میں 10 دن کی انہوں نے بات کی ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ جب بات ان کا سب سے زیادہ صائب الرائے اور درست رائے رکھنے والا اس معاملے میں بات کرے گا، وہ تو یہ کہے گا کہ ہمارا جو دنیا کے اندر ٹھہرنا ہے اور قیام تھا وہ تو صرف ایک ہی دن کا تھا، کیونکہ جب یہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے تو یہ دنیا کے اندر قیام کو بہت ہی کم سمجھیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیف تکون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن پہاڑوں کے کیا حالات ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے. آپ فرما دیجئے ان سے، ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا، اس طریقہ سے کہ وہ پہلے ان کو ریگے رواں کی مانند ریزہ ریزہ کرے گا، یعنی ریت کی طرح رب تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر ہوا کو چلائے گا، ہوا انہیں اڑا کے لے جائے گی. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو ہموار میدان کر کے رکھ دے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا انخفاضا وَلَا أَمْتًا، اے مخاطب یعنی اے سننے والے، اے محمد، آپ اس دن نشیب و فراز کو نہیں دیکھیں گے جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور لوگ اتباع کریں گے کس کی؟ الداعی الی المحشر،
بلانے والے کی محشر کی طرف، یعنی جو بندہ محشر کی طرف بلا رہا ہوگا سبھی اس کی اتباع کریں گے، کسی قسم کی کسی کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اس آواز کی یہ سارے اتباع کریں گے۔ اور وہ آواز کس کی ہوگی؟ وہ حضرت اسرافیل ہوں گے۔ یقولو، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ رحمان کے سامنے پیش ہو جاؤ، لا عوج لہ ای لاتباعہم ای لا یقدرون الا یتبعوا، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، یعنی ان کی اتباع کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اندر انکار کی قدرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اتباع کرنے سے انکار کر سکے۔ وخشیت الاصوات، آوازیں ماند پڑ جائیں گی، ہلکی پڑ جائیں گی، للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، رب کے خوف کی وجہ سے آوازیں بڑی پست ہو جائیں گی، اور وہاں پر کوئی بھی آواز نہیں سنی جائے گی مگر قدموں کے رگڑنے کی۔ جب چلتے ہوئے محشر کی طرف وہ جائیں گے تو ان کے قدموں کی رگڑ کی آواز بس ہوگی، جس طرح اونٹوں کے چلتے وقت ان کے قدموں کی آواز نکلتی ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں، رب تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ کلام فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، گمراہوں کو تو ہم جانتے ہی ہیں، یہ قیامت کے دن کس طرح لغویات بولیں گے۔ سب سے زیادہ جو خود کو عقل مند سمجھتا ہے اور زیادہ سمجھدار شمار ہوتا ہے، اور جس کو آج دنیا میں لوگ پکا اور صائب الرائے سمجھتے ہیں، وہی اس دن زیادہ دہشت زدہ اور گھبرایا ہوا ہو کر کہے گا، اے میرے ساتھیو، تم تو فقط ایک ہی دن دنیا میں ٹھہرے تھے۔ قرآن مجید میں کفار کے ان اندازوں سے متعلق کفار کے 5 قول بیان کیے گئے ہیں، یہاں پر صرف 2 ہی قول ذکر کیے گئے ہیں۔ کہ عام کفار جو ہیں وہ کہیں گے کہ 10 دن کی مدت ہم ٹھہرے ہیں، اور ان میں جو زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے وہ یہ کہے گا کہ ہم 10 دن نہیں بلکہ ہم تو ایک ہی دن اس دنیا کے اندر ٹھہرے ہیں۔ اور اے نبی محترم، یہ جو خود کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے قیامت کے حالات و واقعات ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں، یسألونک عن الجبال، سوال کرتے ہیں، یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنو سقیف کا ایک بندہ تھا، اس نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا تھا، محبوب آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو بتائیے تو ان پہاڑوں کے اندر ہم کیسے دوڑ کے میدان محشر کی طرف جائیں گے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الجبال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت والے دن یہ پہاڑ کدھر ہوں گے، ان کا کیا بنے گا؟ محبوب ان سے فرما دیجئے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں، پھر وہ ہوا کو چلائے گا اور زمین کو وہ برابر اور ہموار بنا دے گا۔ اس کے اندر یسألونک کے مسائل کے اندر اختلاف ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ بنو سقیف جو تھا اس کا یہ بندہ تھا جس نے رسول اللہ سے آ کر سوال کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے اپنی معلومات کے لیے سوال کیا تھا، جبکہ جو پہلا قول ہے وہ زیادہ درست ہے، اور عبارت کے سیاق و سباق سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ اس یسألونک کا سائل بنی ثقیف کا وہی بندہ تھا۔ لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا امتا، محبوب آپ اس دن تمام عالم کا مشاہدہ کرنے والی اپنی اس کمال اور بے مثل بصیرت سے پوری زمین میں کہیں بھی کوئی بھی نشیب و فراز نہیں دیکھ سکیں گے۔ زمین کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل ہموار ہو چکی ہوگی، نہ کہیں پہ آپ کو کوئی ڈھیلا، نہ ڈھیر، نہ چٹان، نہ ذرات، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جس طرف آپ نظر اٹھائیں گے ہمواری ہی ہمواری ہوگی۔ اور جو ان کی بات ہے کہ دوڑ کر میدان محشر میں کس طرح جائیں گے، تو ان کی یہ کمی بھی دور کر دی، زمین بڑی ہموار ہو چکی ہوگی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور دوسری بات یہ کر دی کہ یہ جتنے بھی انسان ہوں گے، کافر ہوں گے، یہ سارے دوڑتے ہوئے آواز کی طرف جائیں گے، یعنی جو بلانے والا ان کو بلائے گا
ان کی یہ بے رخی، ان کا یہ اعراض کرنا، یہ تو دنیا تک تھا بس، اب قیامت والے دن تو یہ سیدھے تیر کی طرح اس آواز کی طرف جائیں گے، اور وہ آواز کس کی ہوگی؟ وہ حضرت اسرافیل کی ہوگی۔ اور دن کون سا ہوگا؟ وہ دن جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اس آواز کی اتباع کرتے ہوئے دوڑتے چلے جائیں گے، اور آواز کیا ہوگی کہ جاؤ اپنے رحمان کے آگے پیش ہو جاؤ، خود کو جھکا دو۔ اس دن کسی کے اندر اس اتباع کا انکار کرنے کی قدرت نہیں ہوگی، اور ان کی آوازیں اس دن رحمان کی ہیبت کی وجہ سے بڑی پست ہو چکی ہوں گی، آوازیں نکلیں گی ہی نہیں، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لرزتے ہوئے ہونٹ ہوں گے۔ حالانکہ وہاں بھی صفت رحمانیت کا غلبہ ہوگا، جلال بھی نظر نہیں آئے گا، نہ کہیں پہ قہر ہوگا، بلکہ وہاں پر تو کسی پہ فضل ہو رہا ہوگا، کسی پہ عدل ہو رہا ہوگا۔ باوجود اس کے ہیبت الہی اور وحشت کبریائی اور وحشت قیامت، خوف انجام سے ان کے حالات یہ ہوں گے کہ زبانوں سے آواز ہی نکلنے نہیں پائے گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، محبوب بس ہوگا کیا کہ آپ ان کے قدموں کی آہٹ ہی سن سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں نکلے گی۔ جیسے جب اونٹ سفر کرتے ہیں تو ان کے قدموں سے ہلکی سی آواز نکلتی ہے، اسی طرح کی آواز آپ سن سکیں گے۔ یومئذ کے اندر 3 قول بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون سا دن ہوگا، تو اس میں بتاتے ہیں کہ پہلا قول یہ روز محشر ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ اس میں دوسرا قول یہ ذکر کرتے ہیں کہ حساب کے لیے آنے کا وقت ہوگا، اور تیسرا قول حساب کے بعد پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا۔ پھر آگے یتبعون کے حوالے سے بھی 3 اقوال ذکر کرتے ہیں کہ آوازوں کی سمت پر دوڑیں گے، کیونکہ چاند سورج بے نور کر کے اپنے مدار سے جھاڑ دیے جائیں گے، اس لیے سخت اندھیرا ہوگا، اور چلنے کے لیے آواز کی سمت مقرر ہو جائے گی۔ دوسرا قول اس میں یہ بتاتے ہیں کہ روشنی تو ہوگی، مگر جس طرف بلایا جائے گا اس کی مخالفت کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا قول یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ اتباع اس طرح کریں گے، بلانے والا تو آواز دے گا مگر پیچھے آگ بھی ہوگی جس کی وحشت سے آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے اور رک نہیں سکیں گے، نہ دائیں بائیں مڑ سکیں گے۔ الداعی کے اندر 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ سور کی آواز ہی داعی یعنی بلانے والا ہوگا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسرافیل سور پھونکنے کے بعد بیت المقدس کے گنبد صخرا پر چڑھ کر آواز دیں گے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ آواز دینے والے جبرائیل ہوں گے، اسرافیل تو سور پھونکنے میں مشغول ہوں گے، اور جبرائیل علیہ السلام گنبد صخرا پہ کھڑے ہو کے پکاریں گے کہ اے بکھری ہڈیوں، بچھڑے ہوئے گوشتوں، جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ داعی کوئی اور دوسرا فرشتہ ہوگا، اسرافیل یا جبرائیل نہیں ہوں گے۔ خشیت الاصوات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ آواز بالکل ہی نہیں ہوگی، دوسرا قول یہ ہے کہ خسر فسر کی آواز ہوگی، یعنی خفیہ خفیہ ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کریں گے، اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ صرف ہونٹ ہلتے ہوئے ہوں گے مگر آواز نہیں نکلے گی، پیاس کی خشکی یا دہشت عذاب کی وجہ سے۔ ہمسا کے اندر بھی کچھ اقوال کرتے ہیں مفسرین کرام کہ ہمسا سے مراد قدموں کی چاپ، معمولی سرسراہٹ والی آواز، کیونکہ سب ننگے پاؤں ہوں گے، اور دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ سانسوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوگی۔ تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ کانوں کے اندر جو خسر پھسر کی جاتی ہے اس طرح کی آواز ہوگی، اور کیونکہ یہ کافرین کی کیفیت اس وقت ایسی ہوگی کہ وہ آپس میں ہلکی ہلکی گفتگو کر رہے ہوں گے۔